ہمارے ایک دوست نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی چیتے کی. میں بھی ٹائم مینجمنٹ ورکشاپ کروائی تو اس میں وہ چیتے کی ویڈیو دکھائی ہم نے. چیتے کی ویڈیو میں یہ خاص بات ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ پلاننگ کیسی زبردست کرتا ہے کہ بھئی ایک کو ہدف بناتا ہے, پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کی پلاننگ میں 2-3 گھنٹے لگا دیتا ہے, پھر کیا زبردست طریقے سے شکار کرتا ہے. تو جبکہ شیر پلاننگ نہیں کرتا, شیر کو کوئی شکار نظر آئے نا بھاگنا شروع ہو جاتا ہے بس, جبکہ چیتا دیکھتا ہے کہ کس کو ہدف بنانا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلاننگ کی بڑی ویلیو ہے اور اس کی بڑی حیثیت ہے. تو ہمارے وہ دوست تھے, وہ پڑھا رہے تھے کہیں, تو کہتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر پلاننگ کی اتنی اہمیت ہے تو جنگل کا بادشاہ پھر چیتے کو ہونا چاہیے تھا, شیر کیوں نہیں ہے, شیر کیوں ہے جنگل کا بادشاہ؟ نہیں آ رہی سمجھ میں, کیا کرے یار بھائی. اگر پلان کرنا اور اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں یا فطرت میں اتنی اہمیت ہے تو شیر تو پلان نہیں کرتا, پلان چیتا کرتا ہے. لیکن جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ہے, چیتا نہیں ہے. اس کا مطلب بغیر پلاننگ کے بھی آپ جنگل کے بادشاہ بن سکتے ہو, اور پلاننگ کرو گے تو چیتے جیسی زندگی گزرے گی. جنگل وزیر اعظم رہو گے آپ, صدر نہیں بن سکتے آپ. نہیں یاری بات سمجھ. تو وہ بیچارے ورکشاپ کروا رہے تھے, ان کے سارے پلان پہ اس اشکال نے پانی پھیر دیا. اس اشکال نے, وہ تو پلاننگ کی اہمیت بتا رہے تھے نا کہ دیکھو چیتا کتنا خوبصورت جانور ہے, پلاننگ کر کے شکار کرتا ہے, ایسے نہیں کہ یوں اڑے. تو انہوں نے کہا بھائی اس پلاننگ کا فائدہ کیا, بادشاہت تو کس کو ملی ہے؟ شیر کو. تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. کہتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا اس کا جواب کیا دوں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے کہ اس کی داڑھی ہوتی ہے. شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے ہے کہ اس کی داڑھی ہوتی ہے اور چیتے کی داڑھی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ داڑھی رکھ کر بغیر پلان کے بھی زندگی گزارو گے تو کیا نظر آؤ گے؟ بادشاہ. تو اللہ نے جنگل کی بادشاہت کے لیے اس مخلوق کو سلیکٹ کیا ہے جو دیکھنے میں بھی بادشاہ لگے. چیتا بہت اچھی پلاننگ کرتا ہے, بڑی زبردست زندگی گزارتا ہے, 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا ہے اور 4 سیکنڈ کے اندر 0 سے 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ آ جاتا ہے. سب کچھ ایک طرف, لیکن دیکھنے میں بادشاہ نہیں لگتا. تو اس سے داڑھی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مرد اگر داڑھی رکھے دیکھنے میں مرد لگے گا. نہیں یاری بات سمجھ. تو بغیر خیر میں اب زیادہ نہیں چھیڑتا آپ لوگوں کو, بہت سارے بغیر داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو اللہ کا حکم سمجھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے. اور یہ جو غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں ان سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہ پھینکو اس قسم کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے. کوئی ادھر سے لیا, کوئی ادھر سے لیا, کوئی ادھر سے لیا, تو وہ اٹھا کے ایک ملغوبہ بنا کے پیش کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ وہ آسمان پہ زندہ نہیں ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. بعض لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا, آپ خود بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی یعنی اگر مجتہدین میں علماء میں اختلاف ہو تو ایک دوسرے کا احترام کے ساتھ اپنی رائے بیان کر دو, دوسرے پہ طنز نہ کرو. تو اگر وہی غامدی صاحب نے ایک ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک ان کا جو ہے نا ایک نقطۂ نظر ہے, وہ انہوں نے اگر بیان کر دیا تو آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کی تو یہ کیا ہے کہ ان کا نام لے کے ممبر پہ رد کرنا. یاد رکھو اختلاف رائے کی بھی اسلام میں کچھ حدود ہیں. اب کوئی مجتہد اٹھ کے کہتا ہے ایکچولی میری رائے یہ کہ میرا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں 5 کے بجائے صرف 4 نمازیں ہیں, اور بڑے اعتدال سے اپنی رائے کو بیان کرے کہ ٹھیک ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 ہیں, یہ ان کا نظر ہے, نقطۂ نظر ہوگا, میرا کیا ہے کہ میں 4 ہے. تو اگر کسی کو میری رائے سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, اس کو حق ہے پورا پورا. یہ بات قابل قبول ہوگی کہ ہمارے لیے ہم بولیں گے بھائی 5 نمازیں اسلام کا رکن ہے, اللہ کے بندے. اختلاف رائے تو اس میں ہو سکتا ہے, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, نماز کا جو ایک طریقہ ہے اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن نمازی غائب کر دی ایک پوری. اس میں آپ کہہ رہے ہیں میری رائے ہے آپ کی رائے, ایکچولی کوئی اسلام میں براڈ مائنڈ اور یہ سب ٹوپی ڈرامے آپ ٹش پش کر کے کر دیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یعنی اسلام میں لوگوں کا داخلہ ہی بند ہوگا. تمہیں یہی نہیں پتا چل رہا کہ نمازیں کتنی ہے تمہاری.